میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ان سوالوں کا جواب ہماری ابتدا، ہماری شروعات میں چھپا ہے، ایک ایسی کہانی میں جو وقت کے شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی۔ کیا انکار کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان میں دھماکہ کیا اور الگ کر دیا، یعنی ایک عظیم دھماکے کے ساتھ کائنات وجود میں آئی۔ اس نے 7 آسمان بنائے، اس نے سورج کو ایک روشن چراغ اور چاند کو نور بنایا، اور پھر اس نے زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنایا۔ اس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہمیں لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا حکم دیا۔ یہ کوئی عام تخلیق نہیں تھی، اللہ نے اس کے لیے زمین کے ہر حصے سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مٹی آ گئی تو اس مٹی کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے مختلف مرحلوں سے گزارا گیا۔ تراب، زمین کی سطح سے لی گئی مٹی۔ طین، جب اس مٹی میں پانی ملایا گیا۔ طین لازب، ایک لیسدار مٹی۔ حمائم مسنون، جب اس گارے کا رنگ بدلا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ صلالن کالفخار، جب یہ مٹی سوکھ کر ٹھکری کی طرح سخت ہو گئی جس سے ٹھوکر لگنے پر آواز آتی تھی، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک آزمائش تھی حضرت آدم اور ماں حوا کے لیے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنائیے۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی رد کی گئی، اور اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا، شروعات، آغاز، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے کیا تھا؟ جب نہ زمین کا وجود تھا، نہ وقت کا کوئی چکر، نہ آسمانوں کی گہرائی، نہ ستاروں کی روشنی، تب صرف ایک ذات، صرف وہ تھا، الاول الآخر، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا۔ پھر اس نے ارادہ کیا اور کہا کن، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ وہی داستان ہے جو کچھ نہیں سے ہر چیز تک پہنچا۔ یہ کہانی ہے آسمانوں کے بننے کی، زمین کے بچھنے کی، اور پھر اس مخلوق اور کریشن کی جسے اس زمین کا خلیفہ بننا تھا۔ یہ کہانی ہے ہماری اپنی، ہماری رگ رگ میں دوڑتے ہوئے خون کی، ہماری سانسوں میں بسی ہوئی ہوا کی، اور ہماری روح کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے راز کی، کیونکہ جب تک ہم اپنی ابتدا کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی انتہا کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم وقت کے پردے ہٹا کر اس منظر کو دیکھیں گے جہاں سے ہمارا وجود شروع ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے انسانیت کے بابا، مینکائنڈ کے فادر حضرت آدم علیہ السلام کی، کیونکہ ہر سمجھدار انسان کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان سوالوں کا جواب ہماری ابتدا، ہماری شروعات میں چھپا ہے، ایک ایسی کہانی میں جو وقت کے شروع ہونے سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہم اس داستان کو قرآن اور صحیح حدیث کی مستند یا اوتھینٹک روشنی میں سمجھیں گے، جس نے آسمانوں میں فرشتوں کو حیران کر دیا اور زمین پر زندگی کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اس انوکھے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز آسمان اور زمین سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا، اور پھر اللہ نے قلم سے کہا لکھ، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ چنانچہ اس گھڑی جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ امیجن کیجئے ایک قلم، ایک پین جو اللہ کے حکم سے عرش پر چل رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، ستاروں کا گردش کرنا، سمندروں کا چڑھنا اترنا، ہواؤں کا چلنا، ہر پتے کا گرنا، اور اسی لوح محفوظ پر وہ اس مخلوق کی داستان بھی لکھ رہا تھا جسے آدم کے نام سے پکارا جانا تھا۔ ان کا جنت میں بسنا، ان کا زمین پر اترنا، ان کی توبہ اور ان کی اولاد کا قیامت تک پھیلنا، ہر چیز لکھی جا چکی تھی۔ اب صرف اس لکھی ہوئی داستان کو وجود میں آنا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ قلم کے لکھنے کے 50,000 سال بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے کا ارادہ کیا۔ کیا انکار کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان میں دھماکہ کیا اور الگ کر دیا، یعنی ایک عظیم دھماکے کے ساتھ کائنات وجود میں آئی، جسے آج ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔
हर तरफ एक कॉस्मिक धुआं था, स्मोक, गैसेस फॉर्म, प्राइमोर्डियल गैसेस। कुरान कहता है फिर अल्लाह ने अपना रुख आसमान की तरफ किया जब वो धुएं जैसा था। अल्लाह ने उसे और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो उसके इरादे के मुताबिक आ जाएं। दोनों ने तस्लीम कर लिया और इताअत का इजहार किया। फिर इस धुएं और गैसेस से अल्लाह ने 6 दिनों में या 6 अदवार में इस कायनात को बनाया। उसने 7 आसमान बनाए, उसने सूरज को एक रोशन चिराग और चांद को नूर बनाया, और फिर उसने ज़मीन को हमारे लिए गहवारा बनाया। उसने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया ताकि ज़मीन हमें लेकर डोलने ना लगे, और उसने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अब इस खूबसूरत ज़मीन पर इंसान से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने आग से बनी एक मखलूक जिन्नात को आबाद किया। उन्हें भी अल्लाह ने अकल और इख्तियार दिया था जैसा इंसानों को अल्लाह ने अकल और इख्तियार दिया है, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने ज़मीन पर फसाद, तकब्बुर और खून खराबा शुरू कर दिया। उनकी इस सरकशी के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उन्हें ज़मीन से मार भगाया। ये मंजर फरिश्तों की यादों में महफूज था जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को एक अज़ीम व शान ऐलान फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। यानी एक ऐसी मखलूक जिसको अल्लाह ने फ्री विल देना था, सोचने समझने की ताकत देनी थी, अच्छाई बुराई में फ़र्क समझने वाली कौम बनाना था। ये सुनकर फरिश्तों ने, जिन्होंने जिन्नात का अंजाम देखा था कि कैसे वो ज़मीन पर फसाद मचा रहे थे, हैरत से पूछा। उनका सवाल एतराज़ के लिए नहीं था बल्कि इसके पीछे की हिकमत जानने के लिए था। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में उसे नायब बनाएगा, उसे खलीफा बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी तस्वीर करते हैं तेरी हम्द के साथ और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरिश्तों का ख्याल था कि शायद उनसे इबादत में कोई कमी रह गई है, लेकिन अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है उसने उनके इल्म की हद के परे एक राज खोला और फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह जानता था कि इस मिट्टी से बनने वाली मखलूक में अगर गलती करने वाले लोग होंगे तो उनमें तौबा करने वाले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहादा और सालिहीन भी पैदा होंगे। अब वक्त था उस ऐलान को हकीकत में बदलने का। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का हुक्म दिया। ये कोई आम तख्लीक नहीं थी, अल्लाह ने इसके लिए ज़मीन के हर हिस्से से मिट्टी जमा करने का हुक्म दिया। एक सही हदीस में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जो उसने पूरी ज़मीन से ली, इसलिए आदम की औलाद ज़मीन के मुताबिक आई। उनमें से कुछ सुर्ख, कुछ सफ़ेद, कुछ काले, कुछ इनके दरमियान, कुछ नर्म मिजाज, कुछ सख्त मिजाज और कुछ बुरे और कुछ अच्छे हैं। अब जब वो मिट्टी आ गई तो उस मिट्टी को रहमत के पानी से धोया गया, फिर उसे मुख्तलिफ मरहलों से गुजारा गया जिसका जिक्र कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर है। तुराब, जमीन की सतह से ली गई मिट्टी। तीन, जब इस मिट्टी में पानी मिलाया गया। तीन लाजिब, एक लेसदार मिट्टी। हमाइम मसनून, जब इस गारे का रंग बदला और उसमें से बदबू आने लगी। सलालन कल फखार, जब ये मिट्टी सूख कर ठिकरी की तरह सख्त हो गई जिससे ठोकर लगने पर आवाज आती थी। एक अरसे तक ये मिट्टी का जिस्म, ये अल्लाह का बनाया हुआ डिजाइन, ये मास्टरपीस स्टैच्यू बेजान पड़ा रहा। इबलीस जो उस वक्त एक इबादत गुजार जिन था और फरिश्तों के साथ रहता था, इस नए बनाए जा रहे मुजस्समे और स्टैच्यू को देखकर हसद और गुस्से में आ गया। वो उसके दाएं बाएं घूमता और उस पर ठोकर मारता, और ये देखकर कि वो अंदर से खोखला है समझ गया कि ये मखलूक अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएगी। फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के पुतले में अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर से दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली और उन्हें छींक आई। उनके मुंह से जो पहले बोल निकले वो अपने खालिक की तारीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। इस तरह इंसानियत का आगाज अल्लाह की हम्द और उसकी रहमत के साथ हुआ। सोचिए उस हस्ती के बारे में जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, यानी हम अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हमें बताती हैं कि हजरत आदम का कद 60 हाथ यानी लगभग 90 फीट था। एक अजीम शान और खूबसूरत जिस्म, यही उनका असली कद था जिसके साथ उन्हें जन्नत में पैदा किया गया और इसी कद के साथ उन्हें जमीन पर उतारा गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम के डिजाइन पर बेस्ड होगा, यानी जिस्मानी तौर पर सब 90 फीट के होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी चीज अता की जो उन्हें फरिश्तों पर भी फजीलत देता है, यानी इल्म।
نالج۔ اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھ رہے تھے۔ فرشتے جن کے پاس صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں دیتا ہے، انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاک ہے تو اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ علم تھا، نالج تھی۔ اس علم کی بنیاد پر ہی انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے کے لائق ہوا۔ تو کھانا بھلے ہی ایک ٹائم کھائیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، خاص کر دینی تعلیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آنر دینے کے لیے فرشتوں کو ایک بڑا حکم دیا، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کے آنر میں ان کی ریسپیکٹ کے لیے تھا، جس کا حکم خود اللہ نے دیا تھا۔ تو فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مانا، لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے اللہ کا یہ صاف اور واضح حکم ماننے سے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ قرآن اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ اس وقت کس غصے اور جلال میں ہوں گے کہ ابلیس نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے ایک مٹی سے۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا گناہ تھا، اور اس کی بنیاد تھی تکبر اور حسد جو ہم سب میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ابلیس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اس نے سوچا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے وہ آدم سے بہتر ہے۔ اب اس سنگین نافرمانی کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دیا۔ یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے، نکل جا مردود، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے توبہ کرنے کے بجائے اپنے زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ مہلت ملنے کے بعد اس نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کر دیے، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مطلب اللہ کو بول رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ میں ضرور ان انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ کتنی خطرناک اور سخت لینگویج ہے اللہ کی، اس کو پڑھتے ہوئے جتنا ڈر لگتا ہے شاید تمہیں سننے میں اتنا ڈر نہ لگے۔ اس طرح انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گی۔ ابلیس کو نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ ان کی اس تنہائی کو دور کرنے اور انسانی جوڑے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ساتھی اماں حوا کو پیدا کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ان کا نام حوا اسی لیے رکھا گیا کیونکہ وہ ایک ہے سے، حیات سے، زندہ چیز سے پیدا کی گئی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں رہنے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ایک شرط، کنڈیشن بھی تھی جو اللہ کی آزمائش تھی۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک آزمائش تھی حضرت آدم اور ماں حوا کے لیے۔ اچھا یہاں پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اصل مقصد اس درخت یا پھل میں نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں تھا۔ ابلیس جو ان کا کھلا دشمن بن چکا تھا انہیں اس آزمائش میں ناکام کرنے کے لیے ایک موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور جھوٹی ہمدردی دکھاتے ہوئے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس نے انہیں بہت یقین دلایا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کی زندگی اور ایک ایسی بادشاہت پالیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جب انہوں نے اس کی بات پر ڈاؤٹ کیا تو اس نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی۔ قرآن کہتا ہے اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا
بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یعنی میں تم دونوں کی بہت فکر کرتا ہوں۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے اور وہ بھول گئے کہ اللہ نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا، مگر یہ ایک بھول تھی، جان بوجھ کر کی گئی نافرمانی نہیں تھی۔ آدم بھول گئے اور ہم نے ان میں نافرمانی کا کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ مطلب اللہ تو اندر کی باتیں جانتا ہے نا، تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں نافرمانی کا کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا، مطلب یہ یقیناً ایک دھوکہ تھا۔ اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو فوراً اس کا انجام ظاہر ہو گیا۔ جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ یہ احساس شرم یعنی سینس آف شیم فطرت انسانی کا حصہ ہے۔ غلطی کے فوراً بعد انہیں اپنے رب نے پکارا، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ابلیس کی طرح تکبر نہیں کیا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ توبہ کے بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ جو بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اس نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی توبہ کرنے کے لیے جو ورڈ تھے وہ اللہ نے ہی آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنی بہترین دعا ہے توبہ کرنے کے لیے۔ سورہ الاعراف آیت 23۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، غلطی ہو جانا انسانی فطرت ہے لیکن اس پہ اڑے رہنا شیطانی فطرت ہے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ غلطی کے بعد فوراً توبہ کرے۔ اب توبہ تو قبول ہو گئی لیکن جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا تھا یعنی زمین کی خلافت، اب اس کے پورا ہونے کا وقت تھا۔ اللہ نے حکم دیا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور الگ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان یا سری لنکا کے علاقے میں ایک پہاڑ پر اتارا گیا جسے آج سرندیپ یا ایڈم پیکس کہتے ہیں، باقی اس کی سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اما حوا کو جدہ سعودی عربیہ میں اتارا گیا، مطلب جدہ کا لفظی مطلب ہی دادی ہے یعنی گرانڈ مدر۔ ان کا زمین پر آنا ایک سزا سے زیادہ ایک نئی ذمہ داری کی شروعات تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور الگ الگ کانٹیننٹ پر تھے۔ ان کے دل میں جدائی کا غم اور اپنے رب سے دوری کا احساس تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں 200 سال تک روتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں اپنا سفر شروع کیا اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا سفر تھا۔ وہ پریشانی میں اللہ سے دعا کرتے اور اپنی غلطی پر روتے رہتے اور ان کا یہ سفر انہیں اس جگہ لے آیا جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ بالآخر ان کی تلاش اور ان کی دعائیں رنگ لائیں۔ وہ عرفات کے میدان میں اس پہاڑ کے پاس ایک دوسرے سے ملے جسے آج ہم جبل رحمت یا ماؤنٹ آف مرسی کہتے ہیں۔ عرفات کا مطلب ہی پہچان لینا ہوتا ہے اور یہ ان کے ملن کی، اللہ کی رحمت کی اور انسانیت کے سینٹر کی نشانی بن گیا۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں آج حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے۔ زمین پر ان کی زندگی اب شروع ہوئی۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام نے کھیتی باڑی کرنا اور لوہے سے اوزار بنانا سکھایا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر پہلا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ہدایت کا وعدہ دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ اور پھر زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک جوڑا دوسرے پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ ان کے بیٹوں میں قابل اور حابل کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قابل بڑا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا، حابل چھوٹا تھا اور بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ جب شادی کا وقت آیا تو حابل کی جڑواں بہن قابل کے حصے میں آئی اور قابل کی جڑواں بہن حابل کے حصے میں آئی۔ قابل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابل چاہتا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا، اور اس طرح قابل اور حابل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے کہا کہ دونوں اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ حابل جو نیک تھا اس نے اپنی سب سے بہترین بھیڑ پیش کی، جبکہ قابل نے حسد کی وجہ سے اپنی فصل کا سب سے گھٹیا حصہ پیش کیا۔ تو اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی ریجیکٹ کر دی۔ اس پر قابل کا حسد اور غصہ انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور
اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنائیے۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی رد کی گئی، اور اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے جو اپنے بھائی سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود نرم دلی سے جواب دیا، اللہ صرف انہی کا عمل قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قابل کے دل پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا اور پہلا گناہ کبیرہ تھا۔ پھر اس کی نفسیات نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ پریشان تھا کہ لاش کا کیا کرے۔ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قابل نے کہا افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنی باقی اولاد کی تربیت کرتے رہے، انہیں اللہ کی عبادت اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے نبی تھے۔ وہ اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیتے تھے اور انہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پوری اولاد دکھائیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہوگا تب تک کی ساری اولادیں دکھائیں، تو انہوں نے ایک بہت روشن شخصیت داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں حضرت داؤد کی عمر 60 سال بتائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت ہوئی کہ انہوں نے اپنی عمر جو 1000 سال تھی اس میں سے 40 سال انہیں دے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر کی گئی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ وہ داؤد علیہ السلام کو دیے گئے 40 سال بھول چکے تھے۔ اس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا موت کو فوراً قبول کرنے سے تو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آئے۔ ان کے بیٹوں نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور اپنی اولاد کو تسلی دی۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر انہوں نے ان کے لیے قبر کھودی اور انہیں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد فرشتوں نے ان کے بیٹوں سے کہا اے آدم کی اولاد، یہ تمہاری موت کے وقت کی سنت ہے، یعنی غسل دینا، کفن پہنانا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح انسانیت کے پہلے باپ، پہلے نبی نے اس دنیا سے الوداع کہا۔ ان کی قبر کے متعلق الگ الگ روایت ہیں۔ کچھ کے مطابق مکہ میں ابو قبیس پہاڑ کے پاس اور کچھ کے مطابق انہیں بیت المقدس یروشلم میں کہیں دفنایا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نبی ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت کا بہترین سورس ہے۔ اللہ نے انسان کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی اور اپنا خلیفہ بنایا۔ ہمیں اس مقام کو پہچاننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی لیکن انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ شیطان نے پہلے دن سے ہی دشمنی کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں اس کے بہکاوے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ جنت میں صرف ایک درخت کی آزمائش تھی اور زمین پر پوری زندگی ہی ایک امتحان ہے۔ ہمیں ہر قدم پر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جسمانی اور روحانی باپ ہیں۔ ان کی کہانی ہماری اپنی کہانی ہے۔ ان کی تخلیق، ان کی جنت، ان کی بھول، ان کی توبہ، ان کا زمین پر سفر، یہ سب ہماری انسانیت کا سفر کا آئینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس قصے کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز میں کوئی غلطی ہو تو وہ میری کمی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہر غلطی سے پاک ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔